کانفلکٹ، اختلاف رائے ہونا لائف کا ایک بڑا روٹین حصہ ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کانفلکٹ ہونا یعنی ڈس ایگریمنٹ ہونے کو بڑا نیگیٹیولی پرسیو کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کانفلکٹ ہونا ایک نارمل چیز ہے یا یہ ایک ایب نارمل بیہیویئر ہے، اور ان کانفلکٹس کو مینیج کس طرح سے کیا جائے۔ دیکھیں، لوگوں کے درمیان ڈس ایگریمنٹ ہونا، اختلاف رائے ہونا، ڈفرینس آف اوپینین ہونا، یہ ایک روٹین چیز ہے، اور ایون اس کے لیے میں ایسے بولتا ہوں کہ یہ زندہ لوگوں کی نشانی ہے کہ ان لوگوں کے درمیان اختلاف رائے ہو رہا ہے۔ جیسے میں اس کی مثال ایسے دے دوں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اپنے کیریئر میں یہ کرنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے وہ میرا اوپینین ہو، اسی وقت کوئی دوسرے بندے کا اس اسٹوڈنٹ کی لائف کو لے کر ایک ڈیفرنٹ اوپینین ہو سکتا ہے۔ جیسے میں ایک مثال دے دوں، بینگ اے پروفیشنل اکاؤنٹنٹ اینڈ اے ٹیچر، مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک بچے کے لیے بیسٹ کیریئر روٹ اکاؤنٹنسی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو بندہ ڈاکٹر ہوگا اسے لگتا ہوگا کہ میڈیکل سب سے اچھا روٹ ہے، جو بندہ انجینئر ہوگا اسے لگتا ہوگا کہ انجینئرنگ سب سے اچھا روٹ ہے۔ تو ڈفرینٹ لوگوں کے درمیان اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ زندہ لوگوں کی نشانی ہے، مرے ہوئے لوگوں میں کبھی اختلاف رائے نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے قبرستان یعنی گریو یارڈ میں لوگوں کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ دو مردے آپس میں لڑ رہے ہوں گے لائٹ کیوں کھلی ہوئی ہے۔ زندہ لوگ ہوں گے تو اختلاف رائے ہوگا، مرے ہوئے لوگوں میں ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوگا۔ یعنی میں تو اپنی کلاسز میں اس طرح بولتا ہوں، ہمارا جو کورس ہے ACCA کا بزنس ٹیکنالوجی کا، اس میں ٹاپک ہے کانفلکٹ۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے درمیان کانفلکٹ نہیں ہو رہے تو چیک کرو، یا تو آپ فزیکلی مر چکے ہو یعنی تمہاری نفس بند ہو چکی ہے، یا تم مینٹلی مر چکے ہو کہ تمہارے درمیان ڈفرینس آف اوپینین ہی نہیں ہو رہا، تم اگلے بندے کے اوپینین کو ہی چیلنج نہیں کر رہے۔ تو یہ کانفلکٹ ہونا لائف کا ایک روٹین حصہ ہے، اسی کی وجہ سے دنیا میں گروتھ آتی ہے۔ دیکھیں، اس کی مثال ایسے لے لیں کہ ابھی دنیا کا سب سے بہترین آئی فون 15 ہے، لیکن آج ہی کے دن کوئی بندہ بیٹھ کر آئی فون 16 بنا رہا ہوگا، کیونکہ اس کی نظر میں آئی فون 15 سب سے بہترین فون نہیں ہے۔ اگر کانفلکٹ نہ ہوتا تو دنیا آئی فون 15 پہ آ کے رک جاتی۔ دنیا میں ایروپلین بنا، گاڑی بنی، آج سے 100 سال پہلے تو لوگ سمجھتے تھے یہ امپاسبل ہے، لیکن کوئی آیا ہوگا جس نے اس چیز سے کانفلکٹ کیا ہوگا، اختلاف رائے کیا ہوگا، اور پھر اس نے محنت کر کے اپنی بات کو ثابت کیا ہوگا۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کانفلکٹ ہونا، اختلاف رائے ہونا ایک نارمل بیہیویئر ہے، بلکہ ایون یہ ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ جب لوگوں کے درمیان کانفلکٹ ہوگا تو محنت کریں گے اپنے اوپینین کو پروف کرنے کے لیے۔ لیکن اب کانفلکٹ کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے اس کانفلکٹ کی مینجمنٹ، کہ جب کانفلکٹ ہوا تو ہم اسے ڈیل کس طرح کر رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کانفلکٹ کو غلط طرح مینیج کرتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہمارے اندر لیک آف ٹالرنس ہے، برداشت کی کمی ہے۔ ہم دوسرے کے اوپینین اور دوسرے کی رائے کو سننا ہی پسند نہیں کرتے، یعنی ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمارے اوپینین سے بہتر اوپینین کسی اور کے پاس ہو سکتا ہے۔ اور جب ہم یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہیں تو وہ کانفلکٹ جس کی وجہ سے اصل میں گروتھ آنی تھی وہ اصل میں ڈسٹرکٹیو ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے ایگو کا ایشو بنا لیتے ہیں، یعنی لوگ اس بات کو ایسے کر لیتے ہیں کہ یہ میرے سے اختلاف رائے کر رہا ہے، اب میں اس سے بدلہ لوں گا، اب میں اس سے ریونج لوں گا۔ تو وہ کانفلکٹ جو اصل میں گروتھ کی طرف لے کر جانے والا تھا وہ ڈسٹرکٹیو ہو گیا، اور وہ پرسنل ایشو بن گیا۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر لوگوں کے درمیان کانفلکٹ ہو گیا ہے، اختلاف رائے ہو گیا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اگلے کا اوپینین مان لو، یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگلے کے اوپینین سے ایگری کر لو، لیکن یہ تو ضروری ہے نا کہ آپ اس کا اوپینین سنو۔ یار وہ انسان ہے، بینگ اے ہیومن بینگ، یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ ڈیفرنٹ اوپینین رکھ سکتا ہے۔ آپ اس کا اوپینین سنو، اس کے اوپینین کی رسپیکٹ کرو، یہ تو ضروری ہے۔ کنونس کرنے کی بھی کوشش کرو اور کنونس ہونے کی بھی کوشش کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بھئی جو آپ کے آرگیومنٹس ہیں وہ آپ پریزنٹ کرو، اسے کنونس کرنے کی کوشش کرو، لیکن جو اس کے آرگیومنٹس ہیں، جو اس کی ریزننگ ہے، اس کو بھی اوپن مائنڈ سیٹ کے ساتھ سنو کہ مے بی وہ صحیح ہے۔ تو کنونس کرنے کی بھی کوشش کرو اور کنونس ہونے کی بھی کوشش کرو۔ آپ بلیو کریں، بڑے بڑے بزنس کے ڈسپیوٹس ہوں یا فیملی ڈسپیوٹس ہوں، ان ڈسپیوٹس کی ایک پرائمری وجہ بیڈ کانفلکٹ مینجمنٹ ہے۔ اور بیڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لیک آف ٹالرنس، برداشت کی کمی، دوسرے کا اوپینین سننا ہی نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر ہم کسی کا اوپینین نہیں سن رہے نا تو شاید ہم اسے انسان ہی نہیں مانتے، کیونکہ بینگ اے ہیومن بینگ، یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ ڈفرینٹ اوپینین رکھے، اور جب یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ ڈفرینٹ اوپینین رکھے تو اس کا ڈفرینٹ اوپینین سنا تو جائے۔
बेशक उसके ओपिनियन से एग्री ना करें, लेकिन उसके ओपिनियन को सुने, उसके आर्ग्यूमेंट्स को सुने, पूरी कोशिश करें कि आप उसे कन्विंस कर सकें, और ये भी पूरी कोशिश करें कि अगर उसके आर्ग्यूमेंट्स वैलिड हैं तो आप उससे कन्विंस हो सकें। बड़े बड़े बिजनेसेस में तो कॉन्फ्लिक्ट्स के इशू होते ही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं बेसिक फैमिली इशू, यानी आप समझ लें कि एक शादी हुई है, बहू नई नई घर पर आई है, अब बहू का ओपिनियन ये है कि भाई मुझे नौकरी करनी चाहिए, अब बाकी फैमिली का ओपिनियन है कि नहीं भाई नौकरी नहीं करनी चाहिए, हमारे यहाँ औरतें नौकरी नहीं करेंगी, उनका ये ओपिनियन है। अब ये लोग आपस में एक दूसरे की बात सुनना भी नहीं चाहते, उस डॉटर इन लॉ, उस बहू का ओपिनियन भी नहीं सुनना चाहते, यानी आप ये समझो कि बेसिकली आप उसे इंसान ही नहीं मान रहे फिर, अगर आप अगले का ओपिनियन ही नहीं सुनना चाह रहे। दिस अप्लाइज ऑन ऑल फैमिली मैटर्स। कितनी बार ऐसा होता है कि बाप बच्चों के दरमियान डिसएग्रीमेंट हो जाता है, अब बाप बच्चों का ओपिनियन ही नहीं सुनना चाह रहा, वो कह रहा है कि तुम मुझे सिखाओगे। अरे भाई बात ये नहीं कि तुम मुझे सिखाओगे, वो इंसान है, जिंदा है, उसके पास डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, ये उसका जिंदा रहने का हक है कि आप उसके ओपिनियन को सुनो, उसके आर्ग्यूमेंट को सुनो। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके आर्ग्यूमेंट से कन्विंस हो जाओ, उसके आर्ग्यूमेंट को मान लो, कोशिश करो, या तो आप उसको अपने आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करके कन्विंस कर लो, या फिर आप ये कोशिश करो कि उसके आर्ग्यूमेंट अगर वैलिड है तो आप उनसे कन्विंस हो जाओ। तो एक बात को याद रखें अपनी लाइफ के अंदर, बहुत सारी जो मेरी ऑडियंस है वो अभी ग्रोइंग एज में, डेवलपिंग एज में, याद रखें कि कॉन्फ्लिक्ट होना लाइफ का रूटीन हिस्सा है। कॉन्फ्लिक्ट को कभी भी बुरा मत समझें, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट की मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोगों के ओपिनियन को सुने, ओपन माइंड सेट के साथ सुने, अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करें, पूरी कोशिश करें कि उसे कन्विंस करें, लेकिन एट द सेम टाइम पूरी कोशिश करें कि आप उसके आर्ग्यूमेंट से कन्विंस हो भी जाएं अगर उसके आर्ग्यूमेंट्स वैलिड हैं तो। आई होप कि इस वीडियो ने वैल्यू एडिशन करी होगी, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आज हमारी लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, बैड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, और जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस और फैमिली सफ़र कर रही हैं। तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आप लोग को मज़ीद ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ मिल सकें। थैंक यू एवरीवन।